آج ہمارا مین یہ ہے کہ ہم نے اب اس سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے اس ایفرٹ کو, اور ہم نے یہ جو ایک طرح مثلا عورتوں کی, یوتھ کی, ISF کی, ان کی گروتھ بھی نہ روکے, کیونکہ ایک ورٹیکل ان کا اوپر تک ہونا چاہیے سسٹم, وہ اکنالج کرے کہ کون سی عورتیں پرفارم کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو. تو یہ ہم نے آج فیصلہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. اچھا, جو نظریہ پارٹی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ریئلائز کیا یہ 4 مہینوں میں, یہ 3.5 مہینوں میں, کہ ہماری اپنے پارٹی کے لوگ, ہمارے عہدیدار, میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی پوری طرح ہمارے جو میں نظریہ لے کے 26 سال پہلے نکلا تھا, میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی نہیں سمجھ اس کی. ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ہمارا پالیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے, اسے کنفیوز کر دیتے ہیں, جو کہ پاکستان میں پاور پالیٹکس ہے. پلیز یہ ریئلائز کریں, 2 مختلف چیزیں ہیں. پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں, وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو. یہ 2 پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے, ایگزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل اپرچونزم ہے. پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا. یہی 2 پارٹیز کب سے 88 سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلافات ہیں. ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے, دوسرا کہتا تھا دوسرا چور ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نواز شریف نے یہ حدیبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی, یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. اور یہ سرے محل کا کیس, اور جو $60 ملین پڑا ہوا تھا زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں, یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے. تو یعنی 2 پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے. یہ سیریس ایلیگیشن ہے. اور ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ واپس آئے 2008 میں, چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری 2 دفعہ گورنمنٹس گئی ہیں کرپشن کے اوپر, تو ہم پاگل ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. دونوں نے مل گئے, 10 سال انہوں نے مل کے ملک کو لوٹا, اور کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہیں تھی, صرف پیسہ پرزرو کرنا تھا. پیسہ بناؤ اور پرزرو کرو. اور یہ آج آپ کے سامنے اور ہی کلیئر آ گیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف سب اکٹھے. کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں, صرف انٹرسٹ ہے. اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا, اس لیے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کرپشن کر رہی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی معیشت کو صحیح راستے پر نہیں لے کے جا رہی تھی. مہنگائی کا انہوں نے استعمال کیا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں, عوام بڑی مشکل میں. اور جو اللہ, کیونکہ اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اس نے ساری قوم کے سامنے یہ اپرچونزم کی سیاست ایکسپوز کر کے رکھ دی. یہ جو 4 مہینے میں 3.5 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, یہ اب واضح ہے کہ نہ ان کا انٹرسٹ تھا اکانومی, نہ ان کا انٹرسٹ تھا مہنگائی, صرف ایک انٹرسٹ تھا NRO لینا. کوئی تیاری نہیں تھی ان کی. یعنی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہی تھا اور اتنی سازش کر کے, تو کم از کم کوئی تیاری تو کرتے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, کوئی روڈ میپ لے کے آتے, کوئی پلان کرتے کہ ہاں ہم آئیں گے. آتے ساتھ ہی وہ مفتاح اسماعیل بیٹھتا اور کہتا کہ یہ ہم کریں گے, اور اس طرح ہم اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے, اٹھائیں گے. کوئی پلان نہیں تھا. پلان صرف ایک تھا, اسمبلی میں انہوں نے کیسے امینڈمنٹ پاس کر کے تو نیب کے قانون کو امینڈ کرنا تھا, اور 1100 ارب روپیہ. یہ امیجن کریں کہ قوم ان 3.5 مہینے میں مہنگائی میں ڈوب گئی ہے, اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. ان کی اچیومنٹ ایک ہے,
कि 1100 अरब रुपया इनकी करप्शन का इन्होंने अमेंडमेंट पास करके उसको माफ करवाने की कोशिश की।